اپنے والدین پر خرچ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور شریعت ترغیب بھی دیتی. اگر دل سلامت ہو تو خدا کی قسم والدین کی خدمت میں جو مزہ آتا ہے دنیا کے کسی کام میں اللہ نے وہ مزہ رکھا ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے دل خراب ہو گئے نا. بوڑھی ماں آپ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں رہ لے, دوسرے بھائی کی کیسے برداشت ہوتا ہے بھائی؟ ماں ہے بھائی, ہمارے گھر میں رہے گی وہ. میں نے بتایا تھا نا سعودی عرب میں جھگڑا ہو گیا تھا اس پہ. ماں بوڑھی ہو گئی, ایک بیٹا ادھر رہتا ہے, ایک دوسرا بیٹا ادھر رہتا ہے. ایک بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں میرے ساتھ رہے گی, دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں. بھائی گھر میں اگر بوڑھا باپ نہ ہونا اور بوڑھی ماں نہ ہو, وہ گھر کم ہے ہوٹل زیادہ ہے. گھر بنتا کس سے ہے؟ ماں باپ سے. اگر گھر میں والدین نہیں ہیں تو وہ گھر نہیں ہے. والدین وہ ذات ہوتے ہیں جو بھائی بہنوں کو جمع کر دیتے ہیں ایک جگہ. اگر والدین نہ ہوں تو بھائی بہنوں کا بھی رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا. تو اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو والدین کی نعمت سے نوازا ہے نا, تو اس نعمت کی قدر کرو, اس نعمت کی قدر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس کو بوڑھے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ملا اور اس نے ان والدین کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لی. اتنا بہترین آپشن اللہ نے جنت کمانے کا دیا تھا اور اس نے یہ آپشن ضائع کر دیا. کسی بزرگ کی خدمت میں وہ اللہ نے ثواب نہیں رکھا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں رکھا ہے. میرے نانا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ, جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے دعا کروانے کے لیے. کیوں آیا ہوں؟ دعا کروانے کے لیے. تو میں نے اپنے نانا سے خود سنا, فرمایا کہ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لو. تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ والدین کسی کے اگر گھر میں موجود ہوں تو اس سے بڑا سرمایہ نہیں ہے کسی کے پاس. تو دل بھی چاہتا ہے. ہمارے خاندان میں خاتون کی شادی ہوئی, نکاح ہو کے دور چلی گئی, وہ دوسرے شہر آ گئی. ظاہر ہے عورت ہے بیچاری, رخصتی ہوگی, اپنے والدین کے شہر کو چھوڑ دیا اس نے. میری محرم رشتہ دار تھیں وہ, میں ان سے ملنے جایا کرتا تھا. تو وہ کہتی تھیں کہ مجھے شادی بھی اچھی جگہ ہوئی, ان کی بڑی خوش تھیں. وہ کہتی تھی مجھے صرف ایک تمنا ہے کہ کاش میری بوڑھی ماں اور باپ میرے ساتھ رہے. عورت ہے, شوہر کے گھر میں عورت خوش ہوتی ہے نا زیادہ. کہہ رہی ہے میں تو نہیں جا سکتی, میرے نکاح ہو گیا, ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, لیکن کاش میرے والدین, یعنی یہ سہولت اللہ نے بیٹوں کو دی ہے, بیٹیوں کو نہیں دی. اس پہ افسوس کرتی تھی وہ, کاش میرے والدین میرے ساتھ رہے اور میں ان کی خدمت کروں. تو اس لیے اگر دل زندہ ہو اور دل سلامت ہو تو انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی. اور عجیب اللہ نے والدین کا رشتہ ایسا بنایا ہے, جتنے زیادہ بوڑھے ہوں گے اتنے ہی اچھے لگتے ہیں. عجیب بات.